بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ جب دولت کی خواہش چھوڑ دو گے تو دولت مند بن جاؤ گے۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، اس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی بھی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ مال و دولت کا انسان کے ہاتھوں سے چلا جانا نقصان نہیں، بلکہ بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے بڑا دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو، ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں، ہر کوئی مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ دولت بولی، خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بد نصیب تو میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں بلکہ اس کی دولت کی عزت ہے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں بلکہ اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ وقت اور دولت انسان کے اختیار میں نہیں، وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق خراب ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ آج کا انسان صرف دولت کو ہی خوش نصیبی سمجھتا ہے، اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ عزت کمانا دولت کمانے سے زیادہ مشکل ہے، اور عزت گنوانا دولت گنوانے سے زیادہ آسان ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے، اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی بھی اپنی سیرت خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ اے اللہ پاک، تو ہمیں ایسی دولت عطا کر جس سے ہم کبھی بھٹک نہ پائیں، وہ دولت جس کو ہم سیدھے راستے پر خرچ کر سکیں۔ آمین۔